السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے سیدنا پیر پیرا میر میرا قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی ساجیلا مقانی پرواز روحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، جیسے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ آئیے ایک کلام پیش کرتے ہیں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ رادس دائے مرشد پاک سنا، بنا مرشد منزل ملدی نہیں، بابا رب رسول دا پیار آئے، گل جانے عالم سار آئے، جدا پھوٹا بابا لا دے بے ٹینی کسی تو ہلتی نہیں۔ دوستو، اس کلام کو آپ نے سنا؟ اس میں کیا ہے؟ یہ پنجابی کلام ہے، کسی شاعر نے اسے گایا ہے۔ اس کا ہندی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ والے جن کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کے ہاتھوں کو کبھی چھوڑتے نہیں، جب تک اس کو اللہ اور اس کے رسول تک نہیں پہنچا دیتے، تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ آئیے سنتے ہیں سیدنا پیر پیرا میر میرا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کی بچپن شریف میں ہی کرامت سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قادر ذات ولی، آپ بچے سے ہی ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچے سے ہی آپ پر اللہ تعالیٰ نے کرامت کے دروازے کھول دیے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ خانقاہ میں ایک با پردہ خاتون اپنے منع کی لاش کو چادر میں لپٹائے سینے سے چپٹائے جاروں قطار رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہم دردناک لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لگتے جگر کی دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب وہ اپنے باپ کی نشانی ہے اور میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا کہ میں اسے اس خانقاہ والے بزرگ کی بارگاہ میں دم کروانے لا ہی رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی ہوں کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی تو مدنی منا کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھرے زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا مدنی منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے مدنی منع کی لاش پر سے چادر کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں وہ خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے تھے۔ بچوں کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے وہ مدنی منا کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے راز کھولنا شروع کر دیا ہے۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے تو مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑ گئے اور
बुलंद आवाज से पुकारने लगे, ऐ कब्र वालों मुझे बचाओ। तेजी से लपकते हुए बुजुर्ग अचानक ठहर कर रुक गए, क्योंकि कब्रिस्तान से 300 मुर्दा उठकर उस मदनी मुन्ने की ढाल बन चुके थे और वह मदनी मुन्ना दूर खड़ा अपना चांद सा चेहरा चमका रहा था, मुस्कुरा रहा था। बुजुर्गों ने बड़ी हसरत के साथ उस मदनी मुन्ना की तरफ देखते हुए कहा, बेटा हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम खम करता हूँ। वह मदनी मुन्ना कौन था? उस मदनी मुन्ने का नाम क्या था? उस मदनी मुन्ने का नाम अब्दुल कादिर जीलानी आगे चलकर गौसे आज़म के लक़ब से मशहूर हुए। देखा दोस्तों, सैयदना पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी किंदील नूरानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है कि आप मुर्दों को भी ज़िंदा करते थे अल्लाह की अता से। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत तो बहुत सारी है। जो बंदा करामतों को अपने अकल के तराजू में तौलता है तो समझ लीजिए उसकी अकल के तराजू टूट कर गिर जाते हैं और फिर वो अल्लाह औलिया का गुस्ताख हो जाता है। तो करामतों को अपने अकल के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। अगर आपका अकल इस करामत को तस्लीम नहीं करता तो अल्लाह औलिया के ख़िलाफ़ बेजुबानी करने से बचिए। अल्लाह तबारक व तआला करे कि औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ बोलने से अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान को पाक रखे ताकि हम अल्लाह औलिया की गुस्ताखी ना कर सके। आइए सुनते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मादरजात वली थे। नंबर 1, आप अभी अपने माँ के पेट में थे और माँ को जब छींक आती और उस पर जवाब में वो कहते यरहमुकल्लाह, पेट में ही जवाब दे देते, यानी यरहमुकल्लाह कहती। आपकी वालिदा को छींक आता, आपकी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहती तो वो कहते यरहमुकल्लाह। नंबर 2, आप यकमुल रमज़ान मुबारक बड़े रोज़ पीर सुबह सादिक के वक्त दुनिया में जलवागर हुई। उस वक्त होठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था और अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही थी। नंबर 3, जिस दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई उस दिन जिलान शरीफ में 1100 बच्चा पैदा हुआ। वह सब लड़के थे और सब का सब अल्लाह का वली बना। नंबर 4, गौसे आज़म ने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया और जब सूरज गुरूब होता उस वक्त माँ का दूध नोश फरमाते। सारा रमज़ान मुबारक आपकी यही आदत मुबारक रही, यही मामूल रही, यही आदत रही। नंबर 5, जब 5 बरस की उम्र में जब पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की रस्म के लिए किसी बुजुर्ग के पास बैठे तो आप अलम शरीफ से बिस्मिल्लाह पढ़ के अलम शरीफ पढ़कर सूरा फातिहा और सूरा अलिफ लाम से लेकर 8 पारा पढ़कर सुना दिया। उन बुजुर्गों ने कहा, बेटा और पढ़िए। फरमाया, बस मुझे इतना ही याद है, क्योंकि मेरी माँ को भी इतना ही याद था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त वह पढ़ा करती थी, मैंने सुनकर याद कर लिया था। नंबर 6, जब आप लड़केपन में मतलब बच्चे में खेलने का इरादा फरमाते तो गैब से आवाज़ आती, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, हमने तुझे खेलने के वास्ते पैदा नहीं किया। नंबर 7, आप जब मदरसे में तशरीफ़ ले जाते आवाज़ आती, हटो हटो, अल्लाह के वली को रास्ता दो। तो करामत औलिया
دیکھا دوستو، سیدنا پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ 8 پارہ قرآن کی حافظ تھی، 8 پارہ آپ نے پڑھا تھا۔ تو دیکھا ولیاء کاملہ کیسی ہوتی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کا مقام دیکھیں کہ آپ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے نقش قدم پر ہیں۔ قرآن اور اسلام کو کس طریقے سے مضبوطی سے آپ نے اپنا رکھا تھا۔ تو آج کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کی اسٹوری کو سن کر اپنے اندر بھی اس طریقے کا جنون پیدا کیا جائے، تاکہ قرآن کی طرف ہمیں اس طریقے سے متوجہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ آج کی والدہ ماجدہ جو بھی ہے، چاہے ہماری بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، سب سے یہ گزارش ہے، فلم، گانے، باجے، بے حیائیوں کو اگر چھوڑ کر اللہ اولیاء کی والدہ پر فوکس کیا جائے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو مضبوط سے پکڑ لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولی اللہ کیوں نہیں پیدا فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا، کیونکہ قرآن پاک وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پڑھنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے نواز کر اسلام عطا فرما دیا قرآن پڑھنے سے۔ تو سوچئے جو مسلمان پہلے سے کلمہ پڑھا ہوا اللہ رسول کو ماننے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کتنا کرم نوازی فرمائے گا۔ تو ہمیں اس واقعہ سے یہ سمجھنے کے لیے ملا کہ غوث پاک کی والدہ ماجدہ 8 قرآن کریم پڑھ رکھا تھا، تبھی تو آپ ڈیلی پڑھا کرتے تھے، ڈیلی پڑھتے تھے، اس بھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ قرآن میں پڑھتی تھی، تو آپ پیٹ کے اندر ہی قرآن والدہ ماجدہ کا سن کر غوث پاک نے 8 پارہ منہ زبانی پڑھ کر سنا دیا۔ جب کوئی بزرگ آپ کی بارگاہ میں آپ کو بسم اللہ شریف کی رسم کے لیے آئے، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر الف لام سے لے کر 8 پارہ سنا دیا۔ تو یہ اللہ اولیاء نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مقام اور مرتبہ غوث اعظم کو عطا فرما دیا ہے۔ آج اسی فیضان سے تمام غوث پاک کے چاہنے والے، ان کی برکتوں سے دیکھیے کہ ہر طرف غوث پاک کی دھوم ہے، تمام ولیوں کے گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے، تمام ولیوں کے گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے۔ آج اسی ولی اللہ کی بارگاہ میں ہم نے ایک چھوٹا سا اسٹوری آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کیا، اور یہ کتابوں سے پیش کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری بات آپ لوگوں کو سمجھ جائے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کیا تھا۔ کیا غوث پاک کوئی نماز چھوڑ دیتے تھے؟ کیا دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے تھے؟ آج کل جو غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں وہ نماز میں کم دکھیں گے، عبادت کی طرف کم دکھیں گے، لیکن غوث پاک کا دامن پکڑ رکھا ہے۔ غوث پاک کا دامن پکڑنے والا وہی ہوتا ہے جو غوث پاک کو فالو کرتا ہے، ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تبھی غوث اللہ کی عطا سے اور کرم فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور کومنٹ ضرور کیجئے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت کیسی لگی، کیونکہ آج کل لوگ کرامت کو ہی سننا پسند کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کو نہیں۔ تو کرامت تو بہت ساری ہے، انیکوں کرامت ہے، اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں کرامت پہ تو سمجھیے کہ کئی دن لگ جائیں گے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت بیان کرنے میں۔ یہ تو اللہ کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور ایمان عطا فرمایا، یہ اللہ اولیاء کے صدقے۔